بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر کتاب مذہب اہل بیت علیہم السلام کے ہم نے ماشاءاللہ سے 596 صفحات پڑھ لیے ہیں، اور اب ہماری یہ آخری شاید 1 یا 2 یہ سیکنڈ لاسٹ ہمارا پارٹ ہوگا، کہ جو کہ پارٹ نمبر 39 ہے، اور اس میں ہم پڑھتے ہیں جو کہ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، جو میں تھوڑا سا آپ کو پہلے بتاتی چلوں، مکتوب نمبر 54 میں مکتوب کا جواب مکتوب پڑھ رہے ہیں، اور مکتوب میں پوچھا گیا تھا کن لوگوں نے آپ کے وصی ہونے کا ذکر کیا اور کب احتجاج کیا۔ شاید وہی ایک مرتبہ جب حضرت جناب عائشہ کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا، مگر جناب عائشہ نے تردید کر دی تھی، جیسا کہ ہم قبل میں بیان کر چکے ہیں۔ تو یہ مکتوب نمبر 54 تھا جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا جواب مکتوب ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس جواب مکتوب کے اوپر ہم پیج نمبر 596 کا پہلا پیراگراف میں نے پڑھ دیا تھا، اور اس کے بعد ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن بدیل بن ورقہ خزائی نے جنگ جمل میں یہ شعر کہا تھا۔ یہ بزرگ بہادر ترین صحابہ میں سے تھے، یہ اور ان کے بھائی عبد الرحمن جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ اور ترجمہ نیچے ہے کہ اے قوم والو، یہ کتنی مصیبت ہے کہ جس نے وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ چھیڑ دی ہے، اور جنگ کے لیے کوئی مداوع نہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ خود امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ صفین کے موقع پر یہ شعر پڑھا۔ ترجمہ: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر یہ خبر پہنچائی جائے کہ لوگوں نے آپ کے وصی اور مقطوع النسل یعنی معاویہ کو ہم پلہ سمجھ لیا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے ہرگز خوش نہ ہوں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ جریر بن عبداللہ بجلی صحابی نے چند اشعار شرجیل بن سمت سے میم توئے کو تحریر کر کے بھیجے تھے۔ اس میں امیر المومنین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ شعر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں، اہل بیت علیہم السلام میں آپ کے سوائے کوئی دوسرا وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، اور وہ جماعت کرنے والے شہ سوار ہیں جن سے مثل بولی جانی ہے۔ مثل بوئی جانی ہے، یہ کیا، یہ انورٹڈ کاما کلوز۔ عمر بن حارث انصاری نے چند شعر میں محمد بن امیر المومنین، جو محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہیں، ان کی مدح میں کہتے ہیں۔ ان میں ایک شعر یہ بھی ہے، پیج 597۔ ترجمہ: محمد بن حنفیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام اور وصی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی امیر المومنین کی مشابہ ہیں، اور آپ کے علم کے پھریرے کا رنگ خونی رنگ ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ جب قتل عثمان کے بعد لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کے اس موقع پر عبد الرحمن بن جمیل نے یہ شعر کہے تھے۔ شعر کا ترجمہ ہے کہ اپنی زندگی کی قسم تم نے ایسے شخص کی بیعت کی جو دین کے معاملے میں بڑا باغیرت و حمیت ہے، جس کی پاک دامنی شورۂ آفاق ہے اور توفیقات الہی جس کے شامل حال ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ تم نے علی علیہ السلام کی بیعت کی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی اور ان کے چچا کے بیٹے ہیں، اور پہلے نماز پڑھنے والے ہیں اور صاحب دین و تقوی ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ قبیلہ ازد الف کے اوپر پیش ہے اور زے اور دال۔ قبیلہ ازد کے ایک شخص نے جنگ جمل میں یہ شعر کہے تھے۔ اب شعر کا ترجمہ نیچے لکھا ہے کہ یہ علی ہیں اور وہی وصی ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم نجوح اپنا بھائی بنایا تھا اور کہا تھا یہ میرے بعد میرے ولی ہیں۔ یاد رکھنے والوں نے اس کو یاد رکھا اور جو بدبخت تھے وہ بھلا بیٹھے۔ یہ پیج نمبر 598 تھا۔ جنگ جمل پہ ہم آ گئے ہیں، 598 پہ۔ جنگ جمل میں بنی سنبا سواد نون بے ہے، بنی سنبا کا ایک نوجوان جو جناب عائشہ کی طرف سے جنگ میں شریک تھا صف سے نکلا اور یہ اشعار بطور رجز پڑھے۔ اب ترجمے میں لکھا ہے کہ ہم بنو سنبا ہیں، اور جو علی علیہ السلام کے دشمن ہیں وہی علی علیہ السلام جو ہمیں ہمیشہ وصی کہے گئے
اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لشکر کے شہ سوار تھے۔ میں علی علیہ السلام کے فضل و شرف سے اندھا نہیں ہوں، لیکن میں عثمان کی خبر مرگ سنانے آیا ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ سعید بن قیس ہمدانی نے، جو حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں شریک تھے، یہ اشعار کہے تھے۔ ترجمہ: یہ کون سی لڑائی کی آگ بھڑکائی گئی ہے اور جنگ کے دن نیزے ٹوٹ ٹوٹ گئے؟ کہو وسیع سے کہ بنو قحطان کل کے کل امڑ آئے ہیں۔ آپ بنی ہمدان کو پکاریے، وہ آپ کی کفایت کریں گے، کیونکہ وہ بنو قحطان کے بیٹے اور بھائی ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ زیاد بن بعید انصاری یا لبید انصاری، یہ مٹا ہوا ہے، انصاری نے، جو امیر المومنین کے اصحاب سے ہیں، جنگ جمل میں یہ شعر کہے۔ شعر کا ترجمہ پیج 599 پہ ہم آ گئے ہیں۔ اے امیر المومنین، آپ اس شدید جنگ کے دن انصار کو کیسا پا رہے ہیں؟ ہم لوگ ایسے آدمی ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے، اور وسیع کے بارے میں ہم غضب و غصے کی پرواہ نہیں کرتے۔ انصار کھیل ٹھٹا نہیں، انصار کھیل ٹھٹا نہیں، ٹھنا نہیں شاید، وہ حقیقت و واقفیت کے حامل ہیں۔ یہ علی ہیں جو فرزند عبدالمطلب ہیں، اور ہم ان کی آج جھوٹوں کے مقابلے میں مدد کر رہے ہیں۔ جس نے بغاوت کا ارتکاب کیا، اس نے بہت برا کیا۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد لکھا ہے حجر بن عدی کندی نے بھی اسی دن یہ شعر کہے۔ ان اشعار کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے پروردگار تو ہمارے لیے علی علیہ السلام کو صحیح و سالم رکھ ہمارے لیے مبارک اور ضیا گستر ہستی کو، جو مومن ہیں، موحد ہیں، پرہیزگار ہیں، محمل رائے والے نہیں، نہ گمراہ ہیں بلکہ ہدایت کرنے والے، توفیقات ربانی کے حامل، ہدایت یافتہ ہیں۔ ان کو محفوظ رکھ پروردگار، اور ان کی وجہ سے نبی کو محفوظ رکھ، کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولی ہیں۔ پھر اپنے بعد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وسیع بنانا پسند کیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پیج نمبر 600۔ عمر ابن اجیہ، الف ہے جیم یہ ہے، احجیہ نے جنگ جمل کے دن امام حسن علیہ السلام کے خطبے کی تعریف و توصیف میں، جو آپ نے ابن زبیر کے خطبے کے بعد فرمایا تھا، چند شعر پڑھے۔ ایک شعر یہ ہے۔ ترجمہ: خداوند عالم کو ہرگز گوارا نہیں کہ ابن زبیر وسیع کے فرزند اور شریف و معزز کے لخت جگر یعنی امام حسن علیہ السلام کی برابری کر سکے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ زجر بن قیس جعفی نے بھی جنگ جمل کے موقع پر یہ شعر کہا تھا۔ ترجمہ اس کا میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے کہ میں اس وقت تک تم کو تحقیق کرتا رہوں گا جب تک تم علی علیہ السلام کی امامت کا اقرار نہ کر لو۔ وہ علی علیہ السلام جو بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں سب سے بہتر ہیں، جنہیں خدا نے کمالات و فضائل سے زینت بخشی اور ان کا نام وسیع رکھا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ انہیں رجز نے جنگ صفین کے موقع پر یہ اشعار کہے تھے۔ انہی زجر نے جیم رے نام ہے۔ اشعار کا ترجمہ ہے کہ خدا رحمت نازل کرے حضرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور جن کے ذریعے نعمتیں تمام ہوئیں، رحمت نازل ہوئیں خدا کے رسول پر اور ان کے بعد ہمارے موجودہ خلیفہ پر جو جائے پناہ ہیں۔ پیج 601۔ میری مراد علی علیہ السلام سے ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں، جس سے امت کے گمراہ لوگ برسرے پیکار ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد لکھا ہے اشت، الف شین عین سے اشس۔ اشس بن قیس کندی کہتا ہے، ترجمہ شعر کا، کہ ہمارے پاس قاصد آیا، امام کا قاصد، اس کے آنے سے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وسیع کا قاصد آیا، وہ وسیع جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جسے تمام مومنین میں سبقت و فضیلت حاصل ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ نیز یہ اشعار بھی اسی اشس کے ہیں۔ ترجمہ: ہمارے پاس قاصد آیا، وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد، یعنی علی علیہ السلام کا، جو بنی ہاشم میں کمالات سے
آراستہ و پیراستہ ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں اور داماد ہیں، اور تمام عالم اور جملہ خلق سے بہتر ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد لکھا ہے نعمان بن اجلان زرقی انصاری نے جنگ صفین میں یہ اشعار کہے، ترجمہ: یہ پراگندگی کیسی جب کہ وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے امام ہیں، نہیں بھلا کیوں کر یہ پراگندگی ممکن ہے، یہ صرف سرگزشتگی اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ پیج نمبر 602۔ گمراہ معاویہ کو چھوڑو اور وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی کرو تاکہ تمہارا انجام پسندیدہ ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ عبد الرحمن بن زویب اسلمی نے چند اشعار کہے جن میں معاویہ کو عراق کی فوجوں کی دھمکی دی تھی، ترجمہ: ان سواروں کو لے کر وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر چڑھائی کریں گے یہاں تک کہ تم گمراہی اور اس اشتباہی کیفیت سے پلٹ آؤ، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد لکھا ہے عبداللہ بن ابی سفیان بن حارث بن عبد المطلب کہتے ہیں، اچھا اب یہ جہاں پہ دیکھا ہے بن حارث، اس کے بارے میں حاشیے میں پڑھنے کا اشارہ ہے۔ لکھا ہے حاشیے میں کہ یہ تمام اشعار کتب سیر و تواریخ خصوصاً وہ کتابیں یا 10 کتابیں جو جنگ جمل و صفین پر لکھی گئی ہیں میں موجود ہیں۔ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر اول میں یہ تمام اشعار اکٹھا کر دیے ہیں اور ان اشعار کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ایسے اشعار جن میں حضرت کو وصی کہہ کر مراد لیا گیا ہے بے شمار ہیں۔ ہم نے یہاں صرف وہ اشعار درج کیے ہیں جو بالخصوص جنگ جمل و صفین کے موقع پر کہے گئے۔ تو یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ آئیے اب ہم صفحے کو جو حصہ رہ گیا وہ مکمل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ جو کہ ان عبداللہ بن ابی سفیان بن حارث بن عبد المطلب کہتے ہیں، ترجمہ اشعار کا ترجمہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مالک و مختار علی ہیں جو ہر منزل پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی برحق ہیں، اور وہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جڑ کی 2 شاخیں ہیں، اور پہلے نمازی ہیں اور نرم پہلو رکھنے والے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ حزیمہ بن ثابت ذو الشہادتین کہتے ہیں، پیج نمبر 603 پہ ہم آگے ہیں، کہتے ہیں، ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں اشعار کا، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں، اہل بیت علیہ السلام میں آپ کے سوا کوئی وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہسوار میدان دغا ہیں گزشتہ زمانے سے، اور تمام لوگوں میں سوا جناب خدیجہ کے سب سے پہلے نماز پڑھنے والے ہیں، اور خداوند عالم بڑے احسانات والا ہے، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے ظفر بن حذیفہ اسدی کہتے ہیں، اچھا اس جہاں لکھا ہے اسدی کہتے ہیں تو ہمیں حاشیے میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے ظفر کا یہ شعر اور اس کے قبل حزیمہ کے دونوں شعر امام اسقافی نے اپنی کتاب نقض عثمانیہ میں ذکر کیا ہے، اور اسے ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 458 پر نقل کیا ہے۔ ہم نے یہ پڑھ لیا، اور اب ہم دوبارہ سے اپنے اس پیج کو مکمل کرتے ہیں جہاں سے ہم یہ آئے تھے یہاں پر۔ تو جی وہاں لکھا ہے کہ پھر میں تھوڑا سا پیچھے سے چلنا چاہ رہی ہوں کہ اس کو میں پیچھے سے دیکھ لوں، لیکن چلیے یہاں لکھا ہے ظفر بن حذیفہ اسدی کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں ترجمہ ہے کہ علی علیہ السلام کو اپنے حلقے میں لے لو اور ان کی مدد کرو کیونکہ یہ وصی ہیں اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں اول ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اگلا ہے لکھا ہے ابو الاسود دولی کہتے ہیں، اب سنیے ترجمہ کہ جو کہتے ہیں، لکھا ہے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی زیادہ محبت رکھتا ہوں، اور عباس سے اور حمزہ سے اور وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انورٹڈ کاما کلوز۔
اب اس کے بعد آگے لکھا ہے نعمان بن اجلان، عین جیم لام الف نون، اس کے بارے میں نعمان جہاں لکھا ہے وہاں حاشیے میں پڑھنا ہے، لکھا ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 13 وسط آب حالات نعمان۔ اچھا جی ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم دوبارہ سے صفحے کو دیکھیں کہ نعمان بن اجلان جو انصار کے شاعر ہیں اور ان کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، ایک قصیدے میں کہتے ہیں جس میں انہوں نے عمرو آس سے خطاب کیا، اور اس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے، پیج نمبر 604 پہ ہم آگے ہیں۔ لکھا ہے عمرو آس علی علیہ السلام کی اہانت کرتا ہے، حالانکہ یہی علی سزاوار خلافت ہیں، جیسا کہ تم جانتے ہو یا تم نہ بھی جانو، خدا کی طرف سے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور بری باتوں سے، بغاوت کو، سرکشی سے اور ہر ناپسندیدہ امر سے روکتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا کے حضرت محمد مصطفیٰ خدا کے وسیع اور ان کے چچا کے بیٹے ہیں اور گمراہی اور کفر کے سواروں کو قتل کرنے والے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ فضل بن عباس نے چند اشعار کہے تھے، ان میں یہ 2 شعر بھی تھے۔ جہاں لکھا ہے یہ 2 شعر بھی تھے، ہمیں حاشیے میں پڑھنا ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 24۔ تو 2 شعر کیا تھے جناب؟ ترجمہ یہ ہے کہ آگاہ ہو لوگوں، میں بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہتر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا کے وسیع ہیں، ہر یاد رکھنے والے کے نزدیک، اور پہلے نماز پڑھنے والے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی علیہ السلام ایک ہی جڑ کی 2 شاخیں ہیں، اور پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں سرکشوں کو ہلاک کیا، انورٹڈ کاما یہاں پہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا ہے کہ لکھا ہے حسان بن ثابت، ان کے بارے میں بھی حاشیے میں پڑھنا ہے، اور حاشیے میں لکھا ہے کہ اس شعر کو زبیر بن بکار نے موفقیات میں درج کیا ہے، اور اس سے ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15 پر نقل کیا ہے۔ اب آئیے پڑھتے ہیں، پیج پر لکھا ہے حسان بن ثابت نے چند اشعار کہے تھے جن میں بزبان انصار امیر المومنین علیہ السلام کی مدح سرائی کی ہے۔ پیج نمبر 605 پہ ہم آ گئے ہیں۔ اچھا، جو مدح سرائی کی ہے وہ انورٹڈ کاما میں لکھی ہے، یہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے ہمارے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی اور اس عہد کی حفاظت کی جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے متعلق کیا تھا، اور آپ سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قربت و خصوصیت کون رکھ سکتا ہے؟ آیا کار ہدایت میں آپ ان کے وسیع نہیں، اور تمام لوگوں سے زیادہ قرآن و احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم رکھنے والے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ کسی شاعر نے امام حسن علیہ السلام سے خطاب کر کے کہا ہے، اب یہ جو خطاب کر کے کہا ہے وہ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ تمام خلائق میں بزرگ و برتر ہستی اے وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، آپ سبط پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہاں پر یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے ام سنان بنت خیسمہ بن خرشہ مدحجی، اور اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے بلاغات الخسار، کچھ صحیح واضح نہیں لکھا ہوا لیکن میں نے کوشش کی ہے پڑھنے کی۔ تو جی یہاں پہ لکھا ہے کہ انہوں نے چند اشعار حضرت علی کو مخاطب کر کے کہے جن میں آپ کی مدح کی تھی۔ تو ترجمہ ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا وسیع بنایا، آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتیں پوری کیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ چند اشعار ہیں جنہیں جلدی میں لکھ سکا، اور جتنی گنجائش ہو سکی اس مکتوب میں ان اشعار کی جو امیر المومنین کے زمانے میں اس مضمون کے کہے گئے۔ اگر عہد امیر المومنین کے بعد کے اشعار جمع کرنے بیٹھیں جن میں آپ کو وسیع کہہ کر خطاب کیا گیا ہے تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو جائے،
اور پھر بھی اشعار اکٹھا نہ ہو سکیں۔ ہم پیج 606 پر ہیں۔ سب اشعار لکھنے میں تھک بھی جائیں گے اور اصل بحث سے بھی ہٹ جائیں گے، اس لیے صرف مشاہیر کے کچھ اشعار پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ انہی چند اشعار کو اس مضمون کے تمام اشعار کا نمونہ سمجھ لیجئے۔ کمیت ابن زید اپنے قصیدہ ہاشمیہ میں کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ جہاں لکھا ہے ہاشمیہ میں کہتے ہیں، یہاں ہمیں پڑھنا ہے حاشیے میں۔ لکھا ہے علامہ شیخ محمد محمود الرافعی، جنہوں نے کمیت کے اشعار کی شرح لکھی ہے، اس شرح کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وسیع سے مراد علی کرم اللہ وجہ ہیں، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو وسیع مقرر فرمایا۔ چنانچہ ابن بریدہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے لیے وسیع ہوا کرتا ہے اور علی علیہ السلام میرے وسیع و وارث ہیں۔ اور امام ترمذی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور امام بخاری نے سعد سے روایت کی ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک میں جانے لگے اور مدینے میں علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا تو علی علیہ السلام نے کہا، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہیں مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ یہ لکھنے کے بعد علامہ رافعی لکھتے ہیں کہ حضرت علی کو وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا اکثر و بیشتر کی زبان پر چڑھا ہوا تھا، اور اس کے ثبوت میں انہوں نے مشہور شاعر کثیر عزت مہجے کرتی ہوں کاف سے یرے عین زیت اور گول تے کا شعر نقل کیا ہے، جو ہم انہی صفحات پر درج کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ اب دیکھیے ہم پھر دوبارہ وہاں سے کرتے ہیں کہ کمیت ابن زید اپنے قصیدہ ہاشمیہ میں کہتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم نے حاشیہ پڑھا تھا نا، چلیے اب ہم وہ کہتے ہیں انورٹڈ کاما کہ وہ ایسے وسیع ہیں جنہوں نے امت کے گرتے ہوئے عرش کو سیدھا کر دیا، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز، مطلب ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اور اب ہم پیج نمبر 607 پر آ گئے ہیں، جس پہ لکھا ہے کثیر بن عبد الرحمن بن الاسود بن عامر الخزائی، جو کثیر عزت کے نام سے کثیر عین زے اور گولتے کے نام سے مشہور ہیں، کہتے ہیں ترجمہ، پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع اور آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، غلاموں کو آزاد کرنے والے اور قرضوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے ابو تمام تائی توئے الف حمزہ چھوٹی ہے، اپنے قصیدہ رائعہ میں کہتے ہیں ترجمہ، اے کہ پہلے تم نے ان کے وسیع کو خوفناک مصیبت میں مبتلا کیا جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تم نئی نئی مصیبتیں ان کے سامنے لائے، ایسی مصیبتیں اس سے پہلے کبھی نہیں آئیں۔ اظہار شرف کے موقع پر علی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی اور داماد ہیں۔ علی جیسا نہ کوئی بھائی تھا نہ داماد۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت ان کی زوجہ سے اس طرح مضبوط ہوئی جس طرح ہارون کی وجہ سے موسیٰ کی پشت مضبوط ہوئی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے دابل دال عین بے لام، دابل بن علی خزائی خیز الف عین چھوٹی ہے، حضرت مظلوم کربلا کا مرثیہ کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ ترجمہ، ہائے لوگو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر اور آپ کے وسیع کے فرزند کا سر اس قابل تھا کہ نیزے پر بلند کیا جائے۔ پیج نمبر 608 پر ہم آ گئے۔ ابو الطیب متنبی کو جب لوگوں نے برا بھلا کہا کہ تم ایرے غیرے کی مدح کرتے ہو اور حضرت علی علیہ السلام کی مدح میں تم نے کبھی ایک شعر بھی نہیں کہا، تو وہ کہتا ہے کہ انورٹڈ کاما، میں نے وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کی مدح نہ کی تو جان بوجھ کر ایسا کیا، کیونکہ وہ ایسا نور ہیں جس کی روشنی عالم میں پھیلی ہوئی ہے اور تمام کائنات کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے ہیں۔ جب
کوئی شے بلند ہو جاتی ہے تو اپنے بقا کی خود ضامن بن جاتی ہے۔ نور خورشید کی ثنا و صفت کرنا فعل عبث ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے خورشید اپنے وجود کا خود معرف ہے۔ اگلی لائن ہے یہی متنبہ ابوالقاسم طاہر بن الحسین بن طاہر الوی کی مدح لکھتے ہوئے کہتا ہے جیسا کہ اس کے دیوان میں موجود ہے۔ یہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے یہ ابوالقاسم رسول اور ان کے وصی حضرت علی کے فرزند ہیں اور ان دونوں سے مشابہ ہیں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ پھر لکھا ہے میں نے ان کو ان بزرگوں سے جو تشبیہ دی ہے تو بہت کچھ تجربوں کے بعد آرا پر پرکھ کے یوں ہی نہیں۔ اس جیسے بہت سے اشعار ہیں جس کی نہ کوئی انتہا ہے اور نہ حد و حساب۔ تو یوں سامعین یہاں پر جواب مکتوب ختم ہو گیا کیونکہ اس کے بعد لکھا ہے شین، اور ہم نے یوں ابھی تک جو پڑھے ہیں جتنے مکتوب پڑھ لیے ہیں وہ اب تک مکتوب نمبر 54 تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اور یہ ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 608 پر جہاں پہ جواب مکتوب ختم ہوا۔ اور اب آئیے مکتوب نمبر 55 کا آغاز کرتے ہیں۔ 609 صفحے پر لکھا ہے ہم نے سابق کے کسی مکتوب میں آپ سے عرض کیا تھا کہ بعض متعصب اشخاص آپ کے مذہب کے متعلق یہ کہتے پھرتے ہیں کہ آپ کا مذہب ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، نہ ان کی طرف آپ کے مذہب کو منسوب کرنا صحیح ہے۔ آپ سے اس پر بھی روشنی ڈالنے کا وعدہ تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ وعدہ ایفا فرمائیے، ان متعصبین کی بکواس کا جواب دیجیے۔ اور یہاں پہ یہ مکتوب ختم ہو گیا کیونکہ اس کے نیچے سین لکھا ہے۔ اور اب ہم پیج نمبر 610 پہ آ گئے ہیں، جواب مکتوب پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے مذہب شیعہ کا اہل بیت علیہم السلام سے ماخوذ ہونا۔ لکھا ہے کہ جی ارباب فہم و بصیرت بدیہی طور پر جانتے ہیں کہ فرقہ شیعہ کا سلف سے لے کر خلف تک، سین لام فے سے لے کے خلف تک، ابتدا سے آج کے دن تک اصول دین فروع دین ہر ایک میں بس ائمہ اہل بیت ہی کی طرف رجوع رہا۔ اصول و فروع اور قرآن و حدیث سے جتنے مطالب مستفاد ہوتے ہیں یا قرآن و حدیث سے جتنے علوم تعلق رکھتے ہیں، غرض ہر چیز میں ان کی رائے کے تابع ہیں۔ ان کل چیزوں میں صرف ائمہ طاہرین پر انہوں نے بھروسہ کیا، انہی کی طرف رجوع کیا۔ مذہب اہل بیت علیہم السلام ہی کے قاعدوں سے وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ اس مذہب کے علاوہ کوئی راہ ہی نظر نہیں آتی، اور نہ اس مذہب کو چھوڑ کر اس کے بدلے میں کسی اور مذہب کو اختیار کرنا انہیں گوارا ہوگا۔ ہر ایک امام کے زمانے میں امیر المومنین کے عہد میں، امام حسن علیہ السلام کے عہد میں، امام حسین علیہ السلام کے عہد میں، امام محمد باقر علیہ السلام و جعفر الصادق علیہ السلام کے عہد میں، امام موسی کاظم علیہ السلام و امام علی رضا علیہ السلام کے عہد میں، امام محمد تقی علیہ السلام و علی نقی علیہ السلام کے عہد میں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے عہد میں، غرض جس امام کا بھی عہد آیا، ان گنت ثقات شیعہ حافظان حدیث، بے شمار صاحب و رہ و ضبط و اتفاق نے، جن کی تعداد تواتر سے بھی بڑھ کر تھی، اپنے اپنے زمانے کے امام کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے استفادہ کر کے ان اصول و فروع کو حاصل کیا اور انہوں نے اپنے بعد کے لوگوں سے بیان کیا۔ پیج نمبر 611۔ اسی طرح ہر زمانے اور ہر نسل میں یہ اصول و فروع نقل ہوتے رہے یہاں تک کہ ہم تک پہنچے، لہٰذا ہم بھی آج اسی مسلک پر ہیں جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا مسلک رہا، کیونکہ ہم نے ان کے مذہب کی ایک ایک چیز جزئی باتیں اپنے آباء و اجداد سے حاصل کیں، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے حاصل کیں۔ اسی طرح شروع سے یہ سلسلہ جاری رہا، ہر نسل و ہر عہد میں جو دور بھی آیا وہ اپنے اگلے بزرگوں سے حاصل کرتا ہوا آیا۔ آج ہم شمار کرنے بیٹھیں کہ سلف شیعہ میں کتنے افراد ائمہ طاہرین کی صحبت سے فیضیاب ہوئے، ان سے احکام دین کو سنا،
ان سے استفادہ کیا تو ظاہر ہے کہ شمار کرنا سہل نہیں۔ کس کے بس کی بات ہے کہ ان کا احصاء کر سکے۔ الف ہے، سواد الف اور حمزہ۔ اس کا اندازہ لگانا ہو تو آپ ان بے شمار کتابوں سے لگائیے جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ارشادات و افادات سے استفادہ کر کے لکھی ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام سے معلوم کر کے ان سے سن کر تحریر کی ہیں۔ یہ کتابیں کیا ہیں؟ ائمہ طاہرین کے علوم کا دفتر، ان کی حکومتوں کا سرچشمہ ہیں جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے عہد میں ضبط تحریر میں لائی گئیں اور ان کے بعد شیعوں کا مرجع قرار پائیں۔ اسی سے آپ کو مذہب اہل بیت علیہ السلام اور دیگر مذاہب مسلمین میں فرق و امتیاز محسوس ہو جائے گا۔ ہم کو تو نہیں معلوم کہ ائمہ اربعہ کے مقلدین میں سے کسی ایک نے بھی ان ائمہ کے عہد میں کوئی کتاب تالیف کی ہو۔ ان ائمہ کے مقلدین نے کتابیں لکھیں اور بے شمار لکھیں، لیکن اس وقت لکھیں جب ان کا زمانہ ختم ہو گیا، انہیں دنیا سے رخصت ہوئے مدتیں گزر گئیں اور تقلید انہی چاروں ائمہ پر منحصر سمجھ لی گئی۔ یہ طے کر لیا گیا کہ فروع دین میں بس انہی چاروں اماموں میں سے کسی نہ کسی ایک کی تقلید ضروری ہے، پیج 612۔ اور خود یہ ائمہ اربعہ اپنے زمانے میں ایسے ہی تھے جیسے اور دیگر فقہا و محدثین اپنے طبقے کے لوگوں میں انہیں اس وقت کوئی امتیاز ہی نہ حاصل تھا۔ اسی وجہ سے ان کے زمانے میں کسی شخص کو یہ خیال بھی پیدا نہ ہوا کہ ان کے فتاویٰ اسی طرح اکٹھا کرنے کی زحمت اٹھائے جس طرح شیعوں نے اپنے ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال و فتاویٰ جمع کرنے کا اہتمام کیا۔ شیعہ تو اول یوم ہی سے دینی امور میں سوائے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کسی اور کی طرف رجوع کرنا جائز ہی نہیں سمجھتے تھے، اسی وجہ سے بس انہی کے آستانے پر معتکف رہے، امور دین کے حاصل کرنے کے لیے بس انہی سے لو لگائی۔ یہی وجہ تھی جو انہوں نے ائمہ طاہرین سے سنی ہوئی ہر بات اور ان کے لب و زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو مدون کرنے کے لیے پوری طاقت صرف کی، تمام توانائیاں کام میں لائے، اس لیے تاکہ یہ علم کا خزانہ ائمہ کے ارشادات محفوظ ہو جائیں جن کے متعلق ان کا اعتقاد تھا کہ بس یہی عند اللہ صحیح ہیں اور ان کے ماں سوا سب باطل۔ آپ صرف انہی کتابوں سے اندازہ لگائیں جو شیعوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں لکھی ہیں، جو صرف علم اصول کی ان 400 کتابوں سے بھی دگنی چوگنی تعداد میں ہیں، جیسا کہ آپ جلد ہی اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں گے۔ رہ گئے آپ کے ائمہ اربعہ، تو ان ائمہ میں سے کسی ایک امام کو بھی کسی ایک شخص کی نظروں میں نہ تو وہ وقت حاصل ہوئی ہے، نہ کسی کے دل میں ان کی عزت پیدا ہوئی جو وقت و عزت ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی شیعوں کے نزدیک رہی، بلکہ سچ پوچھیے تو آج یہ ائمہ اربعہ جس عزت کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں، جو درجہ انہیں ان کے مرنے کے بعد دیا جا رہا ہے، خود ان کے جیتے جی انہیں یہ عزت حاصل نہ ہو سکی، جیسا کہ علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں وضاحت کی ہے اور دیگر علماء اعلام نے بھی ان کے قول کو تسلیم کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان ائمہ اربعہ کا وہی مذہب رہا ہوگا جو آج ان کے پیروکاروں کا ہے اور جس مذہب پر نسلاً بعد نسل عمل درآمد ہوتا آ رہا ہے، اور اس مذہب کو پیروان ائمہ اربعہ نے اپنی کتابوں میں مدون میم دال واو نون کر لیا، کیونکہ پیروان ائمہ اربعہ اپنے ائمہ کے مذہب کی پوری معرفت رکھتے تھے، جیسا کہ شیعہ حضرات اپنے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے مذہب سے اچھی طرح واقف ہیں، جس مذہب پر عمل پیرا ہو کر خدا کی عبادت کرتے ہیں اور سوائے تقرب الہی کے اور کسی کا تقرب ان کے مد نظر نہیں۔ یہ پیج نمبر 613 پر ہم نے اس کا پہلا پیراگراف پڑھ لیا ہے۔
اگلی آڈیو میں ہم انشاءاللہ، کیونکہ اگلی آڈیو میں اگلی ہیڈنگ سے سٹارٹ ہو رہا ہے سلسلہ، اگلی ہیڈنگ ہے تصنیف و تالیف کی ابتدا شیعوں سے ہوئی، یہ ہم بس اگلی آڈیو میں پڑھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اگلی آڈیو آخری آڈیو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سیکنڈ لاسٹ ہو۔ چلیے دیکھتے ہیں، جستجو بڑھتی جا رہی ہے اور ہم بس اس کتاب کے آخری علم کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔